بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ صدق اللہ العظیم۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کام کو کرنے والے پہلے لوگوں کے حالات آپ پڑھیں گے، بہت سی راہیں آپ کے لیے کھلیں گی۔ قرآن کریم پہلے انبیاء کے واقعات کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تاکہ ان واقعات کے ذریعے سے ہم اور آپ عبرت حاصل کریں، تاکہ ان واقعات کے ذریعے ماننے والوں کو سبق ملے اور ان کو صحیح عمل کی راہیں ان کے لیے آسان ہو جائے، اور نہ ماننے والوں کو سبق ملے اور وہ اپنی بدعمالیوں سے باز آئیں۔ اسی طرح ان فوائد میں جو بے شمار ہیں، ایک فائدہ وہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ ما نثبت بہ فؤادک، اے نبی یہ واقعات ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے دل کو حوصلہ ملتا ہے۔ آپ کو جب یہ دیکھے کہ پریشانی صرف آپ کے لیے نہیں ہے، پہلوں کے لیے بھی رہی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اور زیادہ ہمت اور قوت کے ساتھ حالات کا سامنا آپ کر سکیں گے۔ تو یہ ایک فائدہ پہلی امتوں کے حالات کو جاننے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کے بے شمار فوائد کے مد نظر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو ہم سمجھیں اور دیکھیں انہوں نے کتنی مشکلات میں ایمان قبول کیا ہے اور کس طرح سے مشکلات میں گھرنے کے باوجود ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، پوری دیانت داری اور خلوص کے ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تو ہم بھی ان کی زندگی سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور ان کی راہوں پر چل سکیں۔ غرض یہ کہ ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی زندگی کے مختصر اجمالی طور پر چند واقعات کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ ہم نے کچھ حد تک یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان دونوں بزرگوں نے، ان دونوں اعلیٰ درجے کے اللہ کے رسول کے محبوب صحابہ نے کیا ہمیں اور اپنے محبوب دین کو وہ دے کر گئے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی اگلی کڑی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں قرآن سابقین اولین کہتا ہے، شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 4 صحابہ وہ ہیں جو شروع میں اسلام لانے والوں میں سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر مردوں میں، آزاد مردوں میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ بچوں میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عورتوں میں۔ یہ 4 حضرات شروع میں اسلام لانے والے ہیں، اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 5ویں صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ 10 صحابہ وہ ہیں جنہیں ایک موقع پر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ 10 صحابہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 میں 5 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ان 5 میں سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خاندانی اعتبار سے بہت مضبوط اور ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ خاندانی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے میں جڑتے ہیں، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی۔ آپ کا جو آبائی نسب ہے اس میں آپ 5ویں نمبر پر جا کر جو آپ کے 5ویں جد امجد ہیں وہ عبد مناف ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اجداد میں ہیں۔ تو وہاں جا کر اللہ کے رسول کے ساتھ ایک نسب دونوں کا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو نانی ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا، جو حضرت عبداللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہونے والی ہیں۔
وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سگی نانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہیں، اور کسی بھی شخص کے لیے یہ بڑی سعادت ہے جو حضرت عثمان کو حاصل ہوئی کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہی، صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے بہت مضبوط انسان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب انسان، اور یہ قرب ایسا کہ اس میں اللہ کے حکم اور اللہ کی رحمت کو خاص واسطہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے اللہ کے حکم سے ہوا تھا، یعنی محض خاندانی رشتہ جڑا ہو نہیں، یہ رشتہ ادھر سے آ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، جب اللہ کے رسول کے گھر پر تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے کپڑے سمیٹتے ہیں، صحیح کر کے بیٹھتے ہیں، جبکہ عام طور سے بھی صحیح بیٹھے ہیں، لیکن جیسے آپ کسی مہمان کے آنے پر تکلف ظاہر کرتے ہیں جب وہ مہمان بہت معزز آپ کی نگاہ میں ہو، تو وہ انداز اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، دوسرے صحابہ جب آتے ہیں آپ کا یہ انداز نہیں ہوتا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں آپ کا انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس شخص سے حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہو، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ یہ اس درجے کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس درجہ محبت کرتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جب میں نے بیعت کی، بیعت کرنے کے لیے ایک آدمی اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیتا ہے، تو میرا جو ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھا، آج تک میں نے اس کو اپنی کسی شرمگاہ کو نہیں چھوا، جبکہ انسانی ضرورت ہے، انسانی تقاضے ہیں، لیکن یہ ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ کے ساتھ میں اس نے مس کیا ہے، چھوا ہے، تو آج کے بعد یہ ہمیشہ نیک پاک صاف جگہوں کو ہی چھوئے گا۔ اس تقدس کا اس درجہ لحاظ کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک دفعہ ہے، لوگوں کو کہتے ہیں بھائی وضو کا پانی لاؤ، آپ وہیں بیٹھ کر کے وضو کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں وضو فرمایا تھا۔ ایک دفعہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں، وضو کرتے کرتے ہلکی ہلکی مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی ہے، جبکہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے۔ موقع پر موجود حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ جب یہاں بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میں نے سوچا کہ وہ واقعہ تازہ کر لیا جائے۔ صحابہ کو بلاتے ہیں، آؤ میں تمہیں اللہ کے رسول کا وضو سکھاتا ہوں۔ یہ سارے اللہ کے رسول سے محبت کے نمونے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں جو کوئی عام شخص نہیں دے سکتا۔ آپ کو معلوم ہے جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، مالی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور ان مشکلات میں سے ایک مشکل پانی کی قلت ہے۔ میٹھا پانی، پینے کے لائق پانی مدینے میں دستیاب نہیں ہے، بہت مشکل سے دور دراز سے حاصل ہوتا ہے، اور جتنے بڑے کنویں مدینے میں موجود ہیں وہ سارے کسی نہ کسی کے مالکانہ طور پر قبضے میں ہیں، اور مدینے کا سب سے بہترین اور میٹھا پانی جس کنویں کا تھا، بیر روما، وہ ایک شخص کا تھا۔ بعض روایتوں میں قبیلہ بنو غفار کا وہ آدمی تھا، جبکہ مشہور جو باتیں ہیں ان کے مطابق ایک یہودی اس کا مالک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ اپنا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کے چشمے کی بشارت دیتا ہوں، جنت کے چشمے کی۔ اور چشمہ جنت میں ہوگا، پانی ابلتا ہوا ملے گا، کا مطلب کم سے کم یہ جنت ملے گی۔ یہودی کو کہہ رہے ہیں، اس شخص کو جو ایمان سے محروم ہے، یعنی تمہیں ایمان کی توفیق ملے گی اور اللہ تمہیں ضرور جنت عطا فرمائے گا، یہ نبی کی گارنٹی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کو پریشانی ہے، اس کا کاروبار اس کنویں سے جڑا ہوا تھا، وہ مسلمانوں کو یا کسی بھی مدینے کے یا کسی بھی آنے والے شخص کو جو پانی دیتا، ایک مشک پانی کے لیے ایک مد کھجور لیتا تھا، اور وہ اس وقت میں بڑی مہنگی قیمت تھی۔
اور صحابہ کے لیے، خاص طور سے مہاجرین کے لیے، اتنے پانی کے لیے اتنی قیمت کا انتظام کرنا مشکل ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے آفر اس کے لیے رکھی، اس نے منع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے شخص سے یہ بات کی اور اس نے منع کر دی۔ یہ موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور جا کے اس شخص سے بات کرتے ہیں، بھئی تم اپنا کنواں مجھے بیچ دو۔ وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے، مکے کے مشہور تاجروں میں سے ایک ہے، بڑا کاروباری ہے، مدینہ آئے تو لوگ اسی شناخت، اسی پہچان سے ان کو جانتے ہیں۔ اس نے منع کر دیا، اگر میں دینا ہوتا تو اللہ کے رسول کو دے دیتا، ان کو منع کر دے تو آپ کو کیوں دوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا منہ کھولو، جتنی قیمت چاہیے بتا دو۔ وہ نہیں مانا۔ آخر میں جب بات بڑھتی گئی تو طے ہو گیا کہ آدھا کنواں تم رکھو، آدھا کنواں میں رکھتا ہوں۔ مطلب ایک دن کنویں کے پانی کو تم استعمال کرو گے، ایک دن میں استعمال کروں گا، ایک دن لوگ جو کچھ لینے کے لیے پانی آئیں گے ان کی قیمت تم رکھو گے، ایک دن میں رکھ لوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک ہے، سودا مجھے منظور ہے، آدھا کنواں میرا ہے، آدھا تمہارا ہے۔ یہ قیمت طے ہوئی، لین دین ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ، جو آپ نے وعدہ اس یہودی سے کیا تھا کیا میرے لیے بھی وہ وعدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا؟ کہ وہ کنواں جس کی قیمت آپ نے جنت کا ایک چشمہ طے کی تھی، کیا وہ میرے لیے بھی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور اب میں مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں۔ اسلام میں سب سے پہلا وقف مسلمانوں کے عام مفاد کے لیے کوئی ملکیت اگر کسی نے دی ہے تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہے۔ سب سے پہلے بیر روما انہوں نے دیا، اور اللہ کے رسول کو یہ بشارت سنانے کے بعد مدینے میں اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد میرے کنویں کے جس دن میری باری ہوگی پانی بالکل فری ہے، جو بھی آنا چاہے، صرف صحابہ یا مسلمان نہیں، جو بھی آنا چاہے آئے اور پانی بھر کے لے جائے، استعمال کرے، جتنا چاہے اتنا لے جائے۔ اب ایک دن باری کا حضرت عثمان کا ہے، ایک دن اس یہودی کا ہے، اور جب ایک دن پانی فری مل رہا ہو تو ہم دوسرے دن قیمت دے کر کیوں خریدیں؟ ہم دوسرے دن کا بھی آج ہی کیوں نہ بھر لیں؟ اس لیے مدینے کو لوگوں نے یہ ہوشیاری دکھائی اور پورا پانی آئندہ آنے والے دن کے لیے بھی جمع کر لیا۔ یہودی اگلے دن بیٹھا ہے، کسٹمر آئیں گے، وہاں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ 2-4 دن گزرے تھے کہ وہ حضرت عثمان کے پاس آتا ہے کہ باقی آدھا بھی آپ ہی خرید لیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن مجھے اب کنواں نہیں چاہیے، جس باغ میں وہ کنواں ہے وہ باغ بھی چاہیے، تب لوں گا۔ ٹھیک ہے، پورا سودا ہو گیا۔ پورے کنویں کی قیمت جو لگی ہے 35,000 درہم، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی بھاری رقم تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے موقع پر ادا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے ہیں حضرت عثمان کو۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ شخص، وہ یہودی جب پریشانی کرنے کے ارادے سے پیش آتا ہے، جب وہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی آفر کو ٹھکرا دیتا ہے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ایک درجے میں آپ کی بات کی اہمیت کو کم کرنا ہے، حضرت عثمان کو برداشت نہیں ہوئی اور اس یہودی کو اس کنویں سے نہیں اس باغ سے دفع کر دیا۔ یہ حضرت عثمان کی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے۔ 6 ہجری کا مطلب 5 سال صحابہ، وہ صحابہ جو ہمیشہ مکے کے رہنے والے ہیں، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کے لیے 5 سال خانہ کعبہ سے دور رہنا کس قدر مشکل ہے۔ وہ اللہ کے رسول سے درخواست کرتے رہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں وہاں جانے کا موقع ملنا چاہیے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے عمرے کی اجازت مل گئی ہے۔ آپ کو یہ طے نہیں تھا اس خواب میں کہ کس سال میں، اس لیے آپ نے اعلان کر دیا کہ اب ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اگلے سال عمرہ ہونا ہے، ابھی نہیں۔ غرض صحابہ کرام جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، حدیبیہ مکے کے قریب ایک جگہ ہے جسے آج آپ تلاش کرنے جائیں، اللہ حج کی یا عمرے کی توفیق عطا فرمائے، آپ وہاں جائیں تو اب ڈھونڈیں گے تو شمیسیہ اس کو کہتے ہیں، شمیسی مسجد بھی وہاں پر موجود ہے۔ وہاں صحابہ کرام پہنچے تھے، مکے والوں نے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی، منع کر دیا کہ نہیں آؤ گے۔ صحابہ نے اصرار کیا بھئی ہم 3 دن کے لیے آئے ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ بغیر ہتھیار کے وہاں گئے تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہدی کے جانور، قربانی کے جانور ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں۔
لیکن مکے والوں نے نہیں کرنے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے بات چیت کرنے کے لیے اپنے ایک صحابی کو بھیجتے ہیں۔ کس کو بھیجیں؟ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنا برداشت کر لیں گے بہت مشکل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی برداشت بہت زیادہ ہے، بہت حلیم اور صبر کرنے والے انسان ہیں۔ اور دوسری بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار مکے کے اندر موجود ہیں، اس لیے انتخاب ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے جائیں گے۔ مکے کے لوگ انہیں جانتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان مکے میں پہنچے، آپ یا حضرت عثمان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول ٹخنوں سے نیچے پائجامے تہبند کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اس لیے صحابہ کا مزاج یا تو آدھی پنڈلی تک تہبند رکھنے کا ہے یا کم سے کم ٹخنے کے اوپر رکھنے کا ہے۔ اور مکے کے سردار یا آج بھی ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو مہذب لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے پینٹ اور پتلون رکھنا پسند کرتے ہیں، تو وہاں ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا تہبند نیچے کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں ان بیوقوفوں کے لیے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ نہیں، یہ مجھے سردار مانے نہ مانے، عزت دار مانے نہ مانے، تہبند وہی رہے گا۔ غرض ملاقاتیں ہوئی، مکے کے لوگوں نے چاہا کہ یہ ایک رئیس زادہ ہمارے یہاں آیا ہے، یہ عمرے کے بغیر چلا جائے اچھا نہیں ہے، سامنے سے آفر کرتے ہیں آپ عمرہ کر لیں۔ جو حضرات عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ کبھی گئے ہوں وہ جانتے ہیں کہ عمرے کا احرام یا حج کا احرام جب بھی آپ کے بدن پر ہے اس احرام میں رہنا بہت مشکلات پیدا کرتا ہے، بہت ساری پابندیاں آپ کے ذمہ ہوتی ہیں۔ ان پابندیوں میں سے ایک بھی ادھر ادھر ہوئی آپ کے اوپر، کبھی دم واجب ہے، کبھی صدقہ فطرہ واجب ہے، یعنی آپ ہر وقت گناہ کے رڈار پر رہتے ہیں، گناہ کے دہانے پر رہتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ آفر بہت بڑی آفر تھی۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میں نے خانہ کعبہ کی عظمت کو اللہ کے رسول کے واسطے سے پہچانا ہے، تو میں عمرہ کر لوں اور اللہ کے رسول عمرے کے بغیر چلے جائیں، نہیں ہوگا، میں عمرہ اللہ کے رسول کے ساتھ کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت عثمان کی محبت ہے۔ مکے کے لوگوں نے ایک چال چلی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اور ہوا بھی ہے کہ جتنا وقت لگنا چاہیے تو اس سے زیادہ وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا چلو فلاں درخت کے نیچے جا کر کے بیعت کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم پہلے ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، کون سی بیعت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے قصاص پر بیعت کرو گے۔ صحابہ نے وہاں موت پر بیعت کی ہے کہ ہم یا تو ادھر یا تو ادھر معاملہ فیصلہ کر کے جائیں گے۔ آپ غور کریں، 1400 صحابہ ہیں، ادھر مکہ پورا شہر وہاں موجود ہے، ان حضرات کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، بغیر جنگی سامان کے یہ ہیں، اور ایسے میں مٹھی بھر افراد وہاں جا کے کیا کریں گے؟ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تمام صحابہ بیعت کرتے ہیں۔ اور بیعت کا طریقہ آپ نے اگر کہیں دیکھا ہو یا آپ کو معلوم ہو، یہ رہتا ہے جس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جو کر رہا ہے وہ آ کر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ تمام صحابہ نے بیعت کی۔ آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے تھے، اس لیے عثمان کی طرف سے میرا یہ ہاتھ ہے اور میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یعنی جو کام حضرت عثمان کے ہاتھ کو کرنا تھا وہ اللہ کے رسول کا ہاتھ کرتا ہے۔ یہ شرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ کسی موقع کو فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یقیناً وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ابھی میں نے جو شکل آپ کو بتائی تھی وہ اسی لیے بتائی تھی، جس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے نیچے اس کا ہاتھ، اور ید اللہ فوق ایدیہم اوپر اللہ کا ہاتھ، تو ایک ہاتھ ایک طرف سے اللہ کا ہاتھ ہے اور دوسری طرف سے رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ کسی بھیڑ بھاڑ کی جگہ میں، ایسی جگہ میں جہاں بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، وہاں چلیں، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے رکھیں، آپ مطمئن ہوتے ہیں بچہ ضائع نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں صحابہ کا ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک رسول اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ حضرات کیسے ضائع ہوں گے؟ کیوں نہ ہم کہیں کہ صحابہ بالکل محفوظ جماعت ہے کسی بھی طرح کی بد دینی، بے دینی، کجروی سے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر وہاں بیعت کی ہے جہاں اللہ کہتا ہے میں بھی ان کے ساتھ میں شریک ہوں۔
یہ مقام، یہ شرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول کے نمائندے بن کر کے گئے ہیں، اللہ کے رسول کا ہاتھ ان کے لیے وہاں پر عمل کرتا ہے، اور پورے سفر میں اللہ کے رسول کی محبت کو ادھر ادھر بھی نہیں ہونے دیتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور ترغیب دلاتے ہیں کہ یہ سفر ہمارا، یہ جنگ کا ماحول انتہائی فقر و فاقے کے عالم میں ہے، لوگوں کے لیے مدینے میں رہ کر کے اپنے کھانے کا انتظام مشکل ہے، کون ہے جو آگے بڑھ کر کے حصہ لے گا؟ حضرت ابو بکر نے کیا قربانی دی، حضرت عمر نے کیا قربانی دی، اب سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹوں کا انتظام میری طرف سے، 100 اونٹ، ان پر سوار ہونے والے افراد کے لیے جنگ کا سامان اور اس کے لیے راشن ٹوٹل میری طرف سے۔ اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں اور کون کرے گا؟ کہنے لگے 200 اونٹ کا پورا معقول انتظام میری طرف سے ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے کہا 300 اونٹوں کا انتظام میری طرف سے ہے، اونٹ، اس پر سوار ہونے والے شخص کے لیے جنگی سامان اور اس کے راشن کا انتظام میری طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ سامان مہیا کرتے ہیں، درہم و دینار اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ آپ ممبر سے اترتے ہیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دراہیم و دنانیر کو اچھالتے ہیں اور فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے، پکے جنتی ہیں۔ آپ دیکھیں بیر روما خریدتے ہیں، جنت کی بشارت وہاں مل چکی ہے، جہاں غزوہ تبوک کے موقع پر جنت کی بشارت یہاں مل چکی ہے، کس کو؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے باوجود جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے قبر کے حالات کا تذکرہ آتا ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گزر کسی قبر سے ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور اتنے روتے ہیں کہ ساتھ والوں کو سہارا دینا پڑتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو آپ کی یہ حالت نہیں ہوتی ہے، اور قبر کا تذکرہ ہو تو آپ پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے۔ فرمانے لگے کہ قبر کی منزل پہلی منزل ہے، جس میں آزمائش میں پڑ گئے تو معاملات آگے کے مشکل ہوں گے، اور وہاں نجات مل گئی تو آگے کے مرحلے آسان ہیں۔ قبر کی فکر کون کر رہا ہے؟ توہری جنت کی بشارت باقاعدہ پانے والا، عشرہ مبشرہ میں شامل شخص، اللہ کے فرشتے جس سے شرم کرتے ہو وہ شخص، اللہ کے رسول جس کے گھر آنے پر اس کا لحاظ کرتے ہو وہ شخص، صحابہ کرام جس کا لحاظ کرتے ہو وہ شخص، مکے کے کافر جس کی عزت کا پاس رکھتے ہو وہ شخص، یعنی ہر ایک کی نگاہ میں جمے رہنے والا شخص قبر کا تذکرہ آتا ہے تو روتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ بخشائے ہونے کی بشارت اور گارنٹی اللہ کے رسول نے دے رکھی ہے۔ مطلب یہی ہے بندہ کبھی بھی اپنے اعمال پر مطمئن ہو جائے بہت مشکل ہے، اللہ کی رحمت ہی سہارا بنے گی۔ ہم اور آپ مٹھی بھر عمل لے کر کے، اور ان اعمال میں بھی اخلاص ہے کہ نہیں، ان اعمال میں بھی اللہ ہمارے منہ پر مار دے گا کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، مطمئن ہے کہ ہم تو جنتی ہیں، ان حضرات پر تعن تشنیع کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا نمبر یہ ہے، یہ اتنے نمبر کا صحابی ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو مراتب ہمارے لیے طے کر دیے ہیں ان کو ہم یقیناً عزت دیتے ہیں، لیکن ان حضرات کی عزت پر زبان چلانے کی ہماری حیثیت نہیں ہے، ان حضرات کی سیرت کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے، ان حضرات کے جیسے اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، ان حضرات کی قربانیوں کو اہمیت دینے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔